نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وسلم کی اولاد مبارکہ۔ حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وسلم کی اولاد میں حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ماں سوا تمام بیٹے اور صاحبزادیاں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بطن سے تھیں۔ صاحبزادگان میں سے تو کسی کو دنیا کی لمبی زندگی نہ ملی، البتہ صاحبزادیاں حیات نہیں۔ ان کے نام یہ ہیں: حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اقدس خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وسلم کی بیٹیوں میں سب سے بڑی تھیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت بعثت 10 سال قبل ہوئی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وسلم کے ساتھ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زیر تربیت پروان چڑھی۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی ہجرت سے پہلے حضرت ابو العاص بن ربیع سے ہوئی۔ اس کے بعد حضرت رقیہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وسلم کی اولاد میں دوسری صاحبزادی رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعثت سے 7 سال قبل پیدا ہوئی۔ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حبشہ اور مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کرنے والوں میں شامل تھی۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کا نکاح ہوا۔ نبوت کے 5ویں سال نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وسلم کے حکم سے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حبشہ کی طرف ہجرت کی تو حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے ساتھ تھی۔ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 2 ہجری کو وفات پائی اور جنت البقیع میں دفن ہوئی۔ حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وسلم کی تیسری صاحبزادی ہیں۔ بعثت سے کچھ عرصہ قبل پیدا ہوئی۔ اپنی والدہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اسلام قبول کیا۔ 2 ہجری میں غزوہ بدر کے موقع پر حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت غمگین رہنے لگے۔ انہیں اس بات کا بہت زیادہ غم تھا کہ حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وسلم سے قرابت داری کا جو اہم رشتہ تھا وہ ٹوٹ گیا۔ حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وسلم نے 3 ہجری میں حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عقد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کر دیا، اور اس طرح حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وسلم کی دامادی کا شرف پھر حاصل ہوا۔ اس لیے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ذو النورین یعنی 2 نوروں والا کہتے ہیں۔ 9 ہجری میں حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہوئی۔ حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وسلم نے ان کی نماز جنازہ پڑھائی اور مدینہ منورہ کے قبرستان جنت البقیع میں سپرد خاک فرمایا۔ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمام مسلمانوں کے نزدیک ایک برگزیدہ ہستی ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت 20 جمادی الثانی بروز جمعہ بعثت کے 5ویں سال مکہ مکرمہ میں ہوئی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ سے ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے ان دونوں ہستیوں کو بہترین اولاد عطا فرمائی،
جن میں حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سر فہرست ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات اپنے والد ماجد حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وسلم کی وفات کے کچھ ماہ بعد میں ہوئی۔ حضرت سیدہ فاطمۃ الزہرا حضرت قاسم بعثت سے پہلے پیدا ہوئے اور مکہ مکرمہ میں بعثت سے پہلے ہی ان کا انتقال ہو گیا۔ ان کی عمر 2 سال سے بھی کم تھی۔ انہی کی وجہ سے حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وسلم کی کنیت ابو القاسم ہے۔ آپ کو مکہ مکرمہ کے قبرستان جنت المعلی میں سپرد خاک کیا گیا۔ حضرت عبداللہ کو طاہر اور طیب بھی کہا جاتا ہے۔ آپ بھی بہت چھوٹی عمر میں ہی انتقال کر گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت ابراہیم بن محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بطن سے تھے۔ حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش کی خوشی میں حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وسلم نے ان کا عقیقہ فرمایا اور 2 مینڈھے ذبح فرمائے۔ پھر ان کے سر کے بالوں کے وزن کے برابر چاندی خیرات فرمائی۔ عرب کی روایات کے مطابق بچپن میں حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پرورش و نگہداشت کے لیے سیف نامی دائی کے سپرد کر دیا گیا، جن کو حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وسلم نے کچھ بکریاں بھی عنایت فرمائی تھیں۔ حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات پر نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وسلم بہت غمگین تھے۔ مبارک آنکھوں سے اشک جاری تھے اور آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وسلم فرما رہے تھے کہ دل غمگین ہے، آنکھیں آنسو بہا رہی ہیں، لیکن ہم زبان سے وہی بات کہیں گے جس سے ہمارا رب راضی ہو۔ جی کون بچہ بتائے گا، کیا سمجھ آئی ہے؟ جی شاطر۔ میں نے اس ٹاپک میں یہ بتایا کہ جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں تھیں ان میں سب سے بڑی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی، اور ان سے چھوٹی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی، اور ان سے چھوٹی حضرت ام کلثوم تھی، اور ان سے چھوٹی حضرت فاطمہ تھی۔ شاباش۔ اور کوئی بچہ بتائے گا؟ چلے میں کوشچن کر رہی ہوں آپ سے، نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سب سے بڑی بیٹی کا نام؟ سب سے بڑی بیٹی کا نام؟ اور سب سے چھوٹی بیٹی کون تھی؟ ٹھیک ہے۔ حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی وفات کب ہوئی؟ 2 ہجری میں۔ حضرت ام کلثوم 5 ہجری میں۔ حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ ماجدہ کون تھی؟ حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ ماجدہ، ان کا نام کیا تھا؟ حضرت ابراہیم۔ جی گرلس۔ ان کا نام تھا حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کون کون سی ہجرت کا اعزاز حاصل ہوا؟ حضرت سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کب پیدا ہوئی؟ حضرت فاطمۃ الزہرا بعثت نبی سے 5 سال پہلے۔